لیے میں کلاس متوسطہ ثالثہ کے طالب حبیب الرحمن نجم الحق کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ محترم و مکرم قابل قدر صدر ذی وقار ذمہ داران جامعہ اور اس ادارے کے موقر اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ مدرسہ فلاح المسلمین کی تاریخ میں آج کا دن بڑا ہی یادگار دن ہے۔ مدرسہ فلاح المسلمین کی تاریخ میں پہلی بار طلباء و طالبات کے درمیان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کا ان کے اندر جذبہ مسابقت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر علمی ادبی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے ایک انعامی مسابقہ حفظ حدیث منعقد کرنے کا
فیصلہ لیا گیا تھا، الحمدللہ آج اسی کی وجہ سے تقریری امتحان اور تقسیم انعام کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ آج ہمیں اپنی خوش نصیبی پر ناز ہے، اپنی خوش قسمتی پر فخر ہے، بلکہ مدرسہ فلاح المسلمین کا ذرہ ذرہ خوشیوں اور مسرتوں کا مزہ سنا رہا ہے۔ اس گلستان سلف کی ہر گل مسرتوں کا گیت گا رہی ہے۔ خوشی کے اس موقع پر اللہ اور اس کی کرم فرمائی پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا یہ بزم بے حد خوبصورت بزم ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج بعد نسیم بہت مشکبار ہے۔ بزم کی خوبصورتی کا احساس میرے دل میں یوں ہو رہا ہے جیسے روش روش نغمے طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ بو ہے، طیور شاخوں پہ غزل خاں کلی کلی گنگنا رہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسابقہ حفظ حدیث کا مسابقہ ہے، اور حفظ قرآن کی طرح حفظ حدیث کی بھی کتاب و سنت کے اندر بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح سے لوگ قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو حفظ کرنے کی طرف جس طرح سے لوگ توجہ دیتے ہیں، جبکہ دونوں منظم من اللہ ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو حدیث اس کا بیان اور اس کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کہتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیانی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے وہی ہوتی تھی اور اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان جبریل علیہ السلام ينزل على رسول اللہ بالسنہ کما ينزل علیہ القرآن۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سنت کو لے کر نازل ہوتے تھے جس طرح سے قرآن کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت بھی آدمی، یعنی سنت یہ کیا ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، تو حدیث پڑھے بغیر اس کا قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جبکہ وہ حدیث کو نہ پڑھ لے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلباء، ہر دور میں حفظ حدیث کا اہتمام کیا گیا، ہر دور میں، چاہے صحابہ کا دور ہو، صحابہ کرام حدیث کو یاد کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو حفاظ حدیث تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عمرو بن العاص ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انس بن مالک ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابن عمر ہیں۔ یہ سب کے سب حفاظ حدیث تھے۔ تابعین کے دور میں بھی حدیث کو حفظ کرنے کا اہتمام کیا گیا، جیسے حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، ابن سیرین ہیں، یہ سب کے سب حفاظ حدیث تھے۔ بے شمار تبع تابعین بھی حفاظ حدیث تھے، جیسے کہ مالک بن انس ہیں، شعبہ بن حجاج ہیں، امام اوزاعی ہیں، اعمش ہیں، یہ سارے کے سارے حفاظ حدیث تھے۔ جبکہ اس کے بعد کے دور میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ حفاظ حدیث میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا، امام مسلم رحمہ اللہ کا، امام احمد بن رحمہ اللہ کا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام آتا ہے حفاظ حدیث میں۔ تو یہ سارے کے سارے حفاظ حدیث تھے۔ ہر دور میں
حدیث کو یاد کرنے اور کھرانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے بھی الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے مابین بھی جس طرح سے بچے اور عوام قرآن کو حفظ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم حفظ حدیث کا بھی اہتمام کریں۔ میں عزیز طلبہ آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اگر کوئی بھی شخص ہو، وہ جس فیلڈ کا ماہر ہو، جس میدان کا ماہر ہو، اگر اس میدان میں وہ اگر مہارت نہ رکھتا ہو تو پھر کس کام کا وہ ماہر آدمی ہے، کس کام کا وہ ماہر ہے اگر اس کو اس میدان میں مہارت نہ ہو تو۔ اگر کوئی شخص کرکٹ میں مہارت رکھتا ہے تو وہ کمپٹیشن بھی لڑتا ہے تاکہ وہ اس میدان کا وہ ماہر ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہل جوتنے والا کرکٹ کھیلنے کے لیے چلا جائے یا فٹ بال کھیلنے کے لیے چلا جائے اور کمپٹیشن میں وہ مقابلہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ علم کے ماہرین ہیں، آپ علم کو تلاش کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے اندر 100 حدیثیں 200 حدیثیں ازبر نہ ہو، آپ کو اگر 100 حدیثیں 50 200 250 حدیثیں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ کس میدان کے ماہر ہیں؟ آپ کس میدان کے ماہر ہیں اگر آپ کو حدیثیں یاد نہ ہو تو؟ اگر آپ کے اندر حدیثوں کی صلاحیت ہے، حدیثوں کو آپ نے یاد کیا ہے، تو آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کے آپ چند منٹ گفتگو کر سکتے ہیں، دلیلوں سے آپ اپنی باتوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بچوں کے اندر حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس مسابقے کا انعقاد کیا، تاکہ بچوں کے اندر حدیث کو یاد کرنے کا شوق ہو، جذبہ ہو، اور بچے بھی اس میدان میں کیا ہوں؟ ماہر ہوں۔ اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے حدیثوں کو یاد کرنا۔ جس طرح سے قرآن کو ہم یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم دن بدن اس طرح کے پروگرام کا بھی انعقاد کریں۔ میں